کی کلیکشن کا لیٹ سے یہ اگریمنٹ نہ ہوتا, یہ فریم ورک اگریمنٹ ہے, اس میں نہ مانتے ملک ریاض اور کہتے کہ جناب میں نے نہیں جمع کرانا, پھر وہاں لڑتے رہتے, وہاں 20 سال برطانیہ میں لڑتے, ان کے پاس 2 آپشنز تھیں. تو اسی لیے جس وجہ سے اس پہ سوالیہ نشان ہے, آپ کا میرا خیال ہے جو اینگل اس کے اندر تھا وہ اینگل یہ تھا کہ کیا آپ لڑنا پسند کریں گے کیس, یا یہ ایکس ٹیکر کو پیسے مل جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. آگے چلیے, لیکن پہلے باری باری چلتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا برطانیہ میں, ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو کسی نے دھوکہ دیا, چکمہ دیا اور کہا جی اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو, یہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. تاثر تو یہ دیا گیا ہے نا, انہیں بالکل پتا تھا کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے اور کس مقصد کے لیے کھولا گیا ہے, کون سا فیصلہ ہے جس کے تحت یہاں پیسے جمع ہوں. لیکن یہ ڈی فریزنگ اسی لیے ہوئی کیونکہ یہ پیسے ایک سرٹن اکاؤنٹ میں پاکستان میں جا رہے ہیں. جی بالکل, ورنہ یہ ڈی فریز ہونے نہیں تھے, نہ ہوتے, اور وہ وہاں لڑتے رہتے مقدمہ یا جو بھی کرتے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں یہ ہو کہ ادھر سے گورنمنٹ نے کچھ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے یہ اگریمنٹ مانا. آگے سنیے, دیکھیں ہوا کیا. اس اگریمنٹ کے تحت یہ کوئی گواہی شہادت نہیں ہے اس فیصلے میں, یہ تو ایک چمگوئی ہے نا, ایک مفروضہ ہے. یہ پیسے آتے ہیں اس اگریمنٹ کے تحت براہ راست ملک ریاض خاندان کے جو مختلف اکاؤنٹ ہیں, اس میں 3 برٹش ورجن آئلینڈ کمپنیاں ہیں اور دیگر کچھ افراد ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے یہ پیسے آ جاتے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور کل یہ بنتا ہے 171 ملین پاؤنڈ. ٹھیک, اچھا یہ پیسے جب وہاں آتے ہیں تو رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آنے سے فوراً جو ان کے ذمہ واجب الادا رقم تھی 460 ارب روپے, اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی. وہ تو تب ہوتی اگر سپریم کورٹ اٹھا کر یہ پیسہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیتا. یہ پیسہ وہاں پڑا رہا کیونکہ سپریم کورٹ نے بہرحال فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور سپریم کورٹ نے 23 نومبر 2023 کو فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ ہم ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نہیں دے رہے, یہ پیسہ ہم ریاست پاکستان یعنی کہ فیڈریشن اور سندھ حکومت کو دے رہے ہیں. یہ انہوں نے فیصلہ کیا نا, قاضی فائزہ صاحب فیصلہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ 9 جنوری 2024 کو 95 ارب روپے, یہ 35 ارب روپے آئے تھے, بعد میں ڈیویلیویشن ہوتی ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ رقم اس کے علاوہ ملک ریاض خاندان نے جمع کرائی تھی, کل ملا کر 95 ارب روپے جو ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو چلے جاتی ہیں. ایک پیسہ اس اکاؤنٹ سے باہر نہیں گیا. اب 2 باتیں واضح ہو گئی, ایک یہ کہ یہ کسی کو چکمہ نہیں دیا گیا, یہ پیسہ آنا ہی یہاں تھا, ڈی فریز وہاں اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں آنا ہے, اور یہ اکاؤنٹ کیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی بخوبی واقف تھی. ایک یہ تاثر دیا گیا. میں تاثر کی بات, دیکھیں اس میں مسئلہ یہ کہ ایک ہے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ, ایک ہے جیسے آپ اسٹیٹ بینک کہہ لیں, جس میں ابھی مسئلہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض صاحب نے پیسے دینے تھے وہ تو دینے تھے نہیں, مجھے ایک فائن ہے. جی فائن نہیں ہے, وہ قیمت ہے, قیمت ہے جو انہوں نے جو بھی انہوں نے رل مل کے کیا سندھ میں, اس کا ایک 460 480 ملین ہے. اگر آپ 190 ملین ادھر جمع کراتے ہیں اور ادھر نہیں کراتے تو دیٹ مینس ادھر کراتے تو 190 ان کو پھر بھی ادھر کرانا پڑتا, میں عرض کروں نا 2 دفعہ جمع کرانے پڑتے ہیں, یہاں پر ایک دفعہ جمع کرا کے ہوگا نا. اب یہی ہوگا نا, دیکھیں جب اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو ان کی کوئی ذمہ داری یا ان کی لائبلٹی ختم تو نہیں ہوئی, یہ تو ان کا معاہدہ تھا. کیس یہ بنایا گیا کہ یہ شہزاد اکبر اور عمران خان نے نیشنل کرائم ایجنسی کو دھوکہ دیا, ان کو یہ تاثر دیا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے اور ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ ہے مقدمہ, کسی نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. کہا یہ گیا کہ 6 نومبر 2019 کو شہزاد اکبر صاحب نے کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ وہاں سائن کی, اور اسی ڈیڈ کو 3 دسمبر 2019 کو کابینہ سے منظور کرایا گیا, اس کی توثیق کرائی گئی. اچھا وہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ بھی میرے پاس ہے اور یہ تو پیش ہوئی ہے گواہی میں, یا اگر آپ پڑھ لیں یہ 3 صفحوں کی ڈیڈ ہے. یہ کیا کہتی ہے, اس کے 2 پیرے ہیں صرف. ایک پیرا یہ کہتا ہے کہ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا, یہ پیرا 2 ہے کانفیڈینشیلٹی. اسی پیرے میں یہ ہے the GOP may disclose any information that is otherwise required to be kept confidential under clause 2 if it is required by any court of law or under any legal process. یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک روٹین کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے. کیا آپ نہیں بتائیں گے اس میں؟ میں بتاؤں, ایک منٹ, اس ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تاثر پھر یہ دیا گیا کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پیسہ جو ہے کسی اور اکاؤنٹ, ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ کی بجائے ادھر چلا گیا. یہ بالکل غلط بات ہے. جو بنیادی ایگریمنٹ ہے وہ نیگوشیٹ ہوئی ہوگی ہفتوں پر, مہینوں پر. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کا ذکر کر کے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے لے جائیے, اور پریس ریلیز میں انہوں نے اس کو تصور کیا ریٹرننگ منی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. لوگوں نے پریس ریلیز پڑھ لی, جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں پڑھی ظاہر ہے کیونکہ ایگریمنٹ موجود نہیں تھی. اس ایگریمنٹ میں
سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کو ریٹرننگ منی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان کہا گیا، اور بلکہ وضاحت کی گئی کیونکہ یہ اسٹیٹ لینڈ تھا، منیر کی زمین سرکاری زمین تھی، اس کی جب ادائیگی ہوگی تو یہ ریاست کو ادائیگی ہے، یہ ان کا مطلب تھا یہاں پہ. یہ بات بالکل واضح سلمان صاحب اس میں دیکھیں کوئڈ پرو کو اس لیے کہا گیا کہ دونوں ایسا لگا، یہ وقت ٹائمنگ ایسی تھی کہ جیسے ایک طرف یہ پیسے جو کہ ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ اگر یہ اسٹیٹ پاکستان اگر جیت جاتی کیس، نہیں دیکھیں میری بات سن لیجیے گا، تو وہ پاکستان کو علیحدہ ملتے اور سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع کرانے تھے وہ علیحدہ جمع ہوئے. اچھا اب بھی یہی ہو رہا ہے نا؟ ابھی ہو گیا ایونچولی، نہیں ہونے گیا، ہونا ہی اس وقت یہ ہوا کہ یہ نہیں ہونا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سر کیس کیا تھا، جو جس چیز پر بحث ہونی چاہیے تھی، اس میں رول کوئی نہیں ہے حکومت پاکستان کا، یہ انہوں نے خود اور اسی وقت ایک زمین ایک ٹرسٹ بنا، ایک زمین خریدی، پہلے سے زمین خریدی جا رہی تھی وہ ٹرسٹ کے نام کر دی گئی. ایسا لگا کہ ٹائمنگ ایک مہینے کے اندر جو ہی یہ ہوا، ایسے نہیں اس وقت یہ ہوا. اصل سوال یہ ہے جو کہ کیس کیا اس وقت اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے یہ کیس لڑنا، اگر ہم لڑیں تو جیتنے کے امکانات کیا، اگر ہم ملک ریاض کیس میں پارٹی بن جائیں، کیونکہ یہ خط پہلا لکھا گیا تھا ہمارے ایکسیڈنٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے، اے آر سی جو ہمارا، وہ 2018 میں تھا، وہ 2018 میں کہ حسن نواز کی جو انویسٹیگیشن تو کریں، وہاں سے یہ سارا کیس کھلا. ایسا ہی ہے. اور یہ فیصلہ اس وقت ہونا تھا جو کہ ہم نے شاید اس وقت جو مجھے بتایا گیا تھا کہ فیصلہ جب کہا گیا نا یہ سیکرٹ میں، کہا کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا فیصلہ یہ کرنا ہم کیس لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ 100 ملین پاؤنڈ لگے گا ہمیں وکیلوں کا، پتہ نہیں ہم کیس جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. سنیں دیکھیں، فرض کریں ریاست پاکستان برطانیہ جا کے کیس لڑتی تو کیا ہوتا؟ یہ رقم جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ کسی اور اکاؤنٹ میں آ جاتی، یہی ہونا تھا نا. رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے سے وہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی جیب میں تو نہیں گئی. فیصلہ آپ نے یہ کرنا تھا کہ یہ رقم یہاں رجسٹرار سپریم کورٹ سے طلب کریں یا وہاں جا کے مقدمہ لڑ کے طلب کریں. رقم تو پاکستان ہی آ رہی تھی نا، جب پاکستان آ گئی تو آپ اس رقم کو یہاں طلب کر سکتے تھے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ برطانیہ میں کسی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ ریاست پاکستان کی رقم ہے، ملک ریاض کی نہیں ہے، یا یہ کسی جرم کے ذریعے. لیکن ڈی فریزنگ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا پیسہ ہے، آپ لے تو مان لیں. آپ پہلی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس کو یہاں پہ نہیں، اس بنیاد پہ ہوئی کہ آپ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لے جائیں گے. جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم مزید اس کو نہیں دیکھتے، آپ اس کو لے جائیے